جڑے جڑے بے گھر نے مالک سید کونین دے گھر دا واسطہ انہوں نے گھر عطا فرما. مالک جڑے بے زار نے انہوں نے روزگار عطا فرما. حلال رزق وچ برکت عطا فرما. مالک محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ تمام مومنین ماتمی حضرات جڑے اس مقام تے ٹر آئے ہو، جڑیاں دعاواں دلاں دے وچ لے کے آئے ہو، تمام دیاں نیک دلی شرعی جائز حاجات پورا فرما. ماتمیاں دی زندگی دراز فرما. مولا اس انجمن نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس انجمن دے نال ملحق دعائے زہرا نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ماتمیاں دی زندگی دراز فرما. مشن امام حسین علیہ السلام نو بھرپور طریقے دے نال مناون دے توفیق عطا فرما. صلوات با آواز بلند پڑھو سارے حضرات. مومنین چونکہ آج پہلا دن ہے تے رستیاں دا بھی تھوڑا جہا ہے کہ چونکہ علماء و ذاکرین آج پہلے دن سفر کر رہے ہیں تو تھوڑا جہا رستیاں دے وچ بھی پریشانی ہو رہی ہے. تے قبلہ صاحب بس چند لمحات دے وچ تھوڑے سامنے تشریف لے آن گے اور جڑے نشاط مل کالونی دے وچوں مومنین آئے نے انہاں دے واسطے اعلان ہے کہ کالونی دا جڑا گیٹ ہے وہ 1 بجے تک کھلا رہے گا. اس واسطے بے فکر ہو کے وہ مجلس سماعت کر کے جا سکتے ہو، ماتمداری دے وچ حصہ لے کے جا سکتے ہو. صلوات با آواز بلند پڑھو سارے حضرات. تمام مومنین دے اگے التماس ہے تھوڑا جا کے تشریف لے کے آؤ تاکہ جڑے بعد احبابان اور پیچھے ہی تشریف رکھ سکن. تھوڑا جا کے تشریف لے آؤ. میں کوشش کروں گا کہ اس عشرہ محرم الحرام دے دوران پاک نبی دے کسی نہ کسی صحابی دا تذکرہ کیتا جائے. جتھے میں ٹائم ملیا میں پاک نبی دے کسی نہ کسی صحابی دا تذکرہ توڑے سامنے کروں گا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جندب. نام جندب ابن جنادہ ابن سکر. والد سر تے موجود نہیں. مدینے دے قریب بستی دے رہن والے. کاروبار پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا. پیشے دے نال حوالے نال چرواہا. تے ماں دی تربیت اس طرح دی اس انداز دی کہ روز ماں سمجھیں دیئے تربیت دیں دیئے کہ ایک نبی آمن آلن جس وقت آ جاون میری زندگی دے وچ موجود ہوا تابی اگر نہ موجود ہوا تو پھر بھی جا کے انہاں دی زیارت کرنی انہاں دے ہاتھ تے کلمہ پڑھنا. تے آدھا نمبر میں پتہ کی میں چل سی جو آ گئے اس ویلے میں آ دیے جی قبلہ تشریف لایا ہے تے میں گل نوں اتھے ہی وائنڈ اپ کر رہا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تے بسم اللہ. صلوات با آواز بلند پڑھو سارے حضرات. علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ تو اے مومنوں میری تلوار کیسی ہے. خطیب ولایت علی جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب آپ حوزہ علمیہ
حکم ایران تو تشریف لے آئے وہ تھوڑے سامنے انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام پورا تھوڑے سامنے خطاب کرنگے. قبلہ دی صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا جناب قبلہ کمبر علی نقوی صاحب نو کہ وہ تھوڑے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کرن. انہاں دے خطاب تو پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. جناب علامہ مولانا کمبر علی نقوی صاحب آف ایران. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. یا کرام مستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم صلی علی محمد. مل کر صلوات محمد و آل محمد کے ساتھ. وہ سے چہرے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی. الحمدللہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی. وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأخ العلي. وقال الجلي لشأن النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني كل من كنت مولاه فهذا علي ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام الجلي على عبده العلي هو اسم الله الردي ووجه الله المضي وجنب الله القوي الذي قال لشأنه النبي زينوا مجالسكم بذكر علي. وعنوان صحيفة المؤمن حب علي. وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي. وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي. وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي. علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي مع الإيمان والإيمان مع علي. علي مع الميزان والميزان مع علي. وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي. وأقول أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي. علي مع الجنة والجنة مع علي. علي مع الملائكة والملائكة مع علي. علي مع النبي والنبي مع علي. وعلي مع الله والله مع علي. وقال الجليل لا فتى إلا علي. وعلى آله التقي الرزي الزكي الهادي المهدي صلوات. ولعنة الله على أعداء العلي من يوم عداوتهم إلى يوم العلي. أما بعد فقد قال القوي المغني في كتاب لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با،
موالیان امام الاولیاء، تشنگان بادائے ولا، سائلان دست خدا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا یہ پہلا مرحلہ ہے، آباد و شاد رہیے۔ یقیناً رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے حیات کو ایک موقع اور دیا، اور پھر اس ذکر میں آ گئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ آواز بلند ہو رہے ہیں ذکر میں، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں۔ رات کے اس پہر میں بیٹھ کر عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت، ذکر ہی عبادت ہے، اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو لائق ذکر ہے۔ مجلسی لوگ ہیں، کوئی جملہ ضائع نہیں ہوگا، کوئی بات ضائع نہیں ہوگی۔ حضور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو لائق ذکر ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں جو قابل ذکر ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں جو باعث ذکر ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں جو صاحب ذکر ہے۔ میں اس لائق ذکر، باعث ذکر، قابل ذکر، صاحب ذکر، ذکر کے ذکر کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر اگر اللہ کرے تو قرآن کہلاتا ہے، مصطفیٰ کرے تو کل ایمان کہلاتا ہے۔ واہ واہ، واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد شاد رہیں اسی طرح ذکر میں۔ یہ جو بزرگ نے ابھی اتنا طویل نعرہ لگایا، یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو خاموشی سے مجلس سننے نہیں دیکھنے آتے، ان کے لیے ایک تشویق کا باعث ہے کہ یہ بزرگ جو اتنی عمر میں نعرہ لگا رہے ہیں، یہ اس عمر میں بھی علی کا نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں جسم تو بوڑھا ہو سکتا ہے، محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوا کرتی۔ آوازیں کیا بتا رہے ہیں پیارے دوست میرے، سب مل کے واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، یقیناً سلسلہ گفتگو ہے اور ان 10 روز مجالس کے لیے عنوان سخن ہے جس پہ گفتگو رہے گی، عرفان قرآن اور وارث قرآن۔ پھر دوہرا دوں جملہ میں، عرفان قرآن اور وارث قرآن۔ گفتگو کا دائرہ یہی ہے، اسی کے درمیان گفتگو گھومے گی۔ عرفان معرفت لینی ہے، قرآن کی بھی، وارث قرآن کے بھی۔ نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، دعا لوں گا ایک نوجوان سے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں تلاوت قرآن سے محروم رہ جاؤ۔ قرآن ضرور پڑھو، مجلس میں عہد کر کے اٹھو کہ صبح سے ضرور ایک آیت ہی صحیح قرآن پڑھیں گے۔ قرآن پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن پڑھتے رہو گے تو جب منبر سے علی کے فضائل بیان ہوگے تو کبھی شک نہیں کرو گے۔ جب فضائل، جب قرآن پڑھتے رہو گے تو فضائل میں شک نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھو گے، قرآن سمجھو گے، قرآن سنو گے، قرآن سیکھو گے،
قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا. ارشاد ہوا ثم اورثنا الکتاب، سورہ فاطر ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اورثنا نکلا ہے وارث سے. پھر آیت دہرا رہا ہوں تاکہ ایک ایک ذہن میں محفوظ رہے. ثم اورثنا الکتاب، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اسے ہم نے لاوارث نہیں چھوڑا. مزاج دیکھیے قرآن کا، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں. کتاب لاوارث نہیں ہے، ہم نے کتاب کے وارث بنائے ہیں. کوئی ہے جو کتاب کا وارث ہے؟ کتاب وراثت ہے. ایک ایک سامنے میرا متوجہ ہو جائے گا، جملہ آپ کے حوالے کرو. کتاب وراثت ہے، وہ وارث ہے. مالک کسے وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا. اس قرآن کا وارث، کتاب کا وارث ہر ایرا غیرہ چلتا پھرتا انسان نہیں ہے، بلکہ ہم نے جسے چن لیا اسے کتاب کا وارث بنایا ہے. جسے چن لیا اسے وارث بنایا ہے. جسے چن لیا اسے وارث بنایا ہے. اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کرنے والوں کو آج تک نہ پتا چل سکا کہ اللہ نے چنا تو کسے چنا تھا. ثم آواز ارشاد رہے اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا، وارث بنائے ہیں. کسے وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، انہیں وارث بنایا ہے جنہیں اپنے بندوں میں سے چنا ہے. اللہ چن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے چنا. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، دیر سے آئے تھے. اورثنا الکتاب، کتاب لاوارث ہیں، کتاب کے وارث ہیں. کسے وارث بنایا؟ جسے چن لیا. کہاں سے چنا؟ اپنے بندوں میں سے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. کمال یہ نہیں ہے ہم کہیں ہم علی والے ہیں. کمال یہ ہے علی کہے یہ میرا ہے. اور کہیں گے، روایت کہتی ہے جیسے ہی پل صراط سے گزر رہے ہوں گے علی کھڑے ہوں گے، علی کے چاہنے والے آ رہے ہوں گے، ایسے میں علی پل صراط پہ کھڑے ہو کے جہنم سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، ھذا لی و ھذا لک. یہ جو آ رہا ہے میرا ہے، وہ جو آ رہا ہے تیرا ہے. پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ثم اورثنا الکتاب، کتاب لاوارث نہیں، کتاب کے وارث بنائے ہیں. کسے وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جسے اپنے بندوں میں سے چنا اسے کتاب کا وارث بنایا. اپنے بندوں میں سے، اپنا کہہ رہا ہے، کیا شرف کی بات ہے. اللہ اپنا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ نے بندوں میں سے اپنے بندوں کو چنا، پھر ان اپنے بندوں میں سے کتاب کے وارثوں کو چنا. یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، جتنے مومن تشریف فرما ہیں، میں ان میں سے 5 کو چن لوں، یعنی یہ 5 ایسے ہیں کہ سب اس کے برابر نہیں. جنہیں چن رہا ہوں یہ چننا بتا رہا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں، کچھ فرق تو ہے. ایسا نہیں پیچھے بیٹھا ہوا میرے سارے سامنے ساتھ دیں گے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کچھ فرق تو ہے نا ان 5 میں، جنہیں میں نے 5 چنا ہے. اتنے سارے لوگوں میں سے 5 چنا، ان 5 میں اور ان میں کچھ تو فرق ہے جو میں نے چن رہا ہوں. پھر ان 5 میں سے بھی 1 کو چن لوں، یہ میرے قبول ہے. اتنے سارے لوگوں میں سے یہ میرے قبول بندے ہیں. ان میں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے چنا، یعنی اس نے بندوں میں پہلے اپنے بندے چنے، پھر اپنے بندوں میں سے قرآن کے وارث کو چنا. تو اصول دے دیا، دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ کے قبول بندے علی کی برابری نہیں کر سکتے، عرب کے فضول بندے علی کیسے کہتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ کتاب لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں. قرآن لاوارث نہیں ہے،
قرآن کے وارث بنائے ہیں. کسے بنایا؟ جسے چن لیا اسے کتاب کا وارث بنایا. قرآن. تھوڑی سی علمی گفتگو، کوئی خالی دامن نہ جائے. مجلس میں آئے ہیں، علم ضرور لے کے جائیے. علم پہچان ہے ہماری. باب علم کا چاہنے والا تو امتیاز یہی تو رہا ہے بھائی. ان کے شیعوں سے بھی، ان کے بچوں سے بھی بحث نہ کرنا. دنیا یہ حیران تھی. علم اب یہ دو جملے نوجوانوں کے لیے. ممبر علم دیتا ہے، علم کی خیرات بڑھتی ہے. قرآن لاوارث نہیں، قرآن کے وارث ہیں. جیسی وراثت، یہاں سے آواز ہے، بہت شکریہ. جیسی وراثت ویسا وارث. قرآن. قرآن تو ذرا قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا ہے. نوجوانوں کے لیے بزرگ جانتے ہیں. قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا؟ کام کی بات کر کے جاؤں گا، دلوں میں رکھیے گا. ایک سوال. دوسرا، قرآن کی معنی کیا ہے؟ عرفان قرآن، وارث قرآن. جائیے، یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں، اور جو لوگ مجلس میں نہیں آئے ان سے جا کے پوچھئے گا. قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ جب ساری آیتیں نازل ہو گئیں تو میرے نبی نے ساری آیتوں کو سامنے رکھا اور اپنے سارے چاہنے والوں کو بلا کر کہا آج سے ان آیتوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے؟ ساری آیتیں، سارے سورے جمع کر لیا اور کہا بھئی آج سے اس کا نام ہم نے قرآن رکھا، آج سے یہ قرآن ہے؟ نہیں. تو کیا ایسا ہوا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں نے اجماع کر لیا تھا آج سے اسے قرآن کہیں گے؟ قرآن جمع کیا لیکن نام کا اجماع نہیں ہوا. کیا یہ فیصلہ ہوا کہ آج سے اسے قرآن کہا جائے گا؟ نہیں. تو قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا؟ کوئی تو ہوگا نام رکھنے والا. یہ تو سوال ہے، وہ نام رکھنے والا کون ہے؟ رسول نے نام رکھا نہیں، اور رسول کے بعد کسی اور نے بھی نام نہیں رکھا. اب بتاؤ تو صحیح، اس قرآن کا نام قرآن رکھا کس نے؟ رکھا کس نے؟ کہ جس نے بھیجا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے نازل ہی قرآن کیا ہے. یہاں آ کے اس کا نام قرآن نہیں پڑا، یہ وہاں تھا تب بھی قرآن تھا، ہم نے وہی قرآن نام رکھ دیا تھا. یہ یہاں آ کے قرآن نہیں بنا. جو ذکر علی میں بیٹھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، بولنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، یہ وہاں تھا تو قرآن تھا، یہاں آ کے نہیں بنا. تو جب وراثت وہاں سے بن کر آتی ہے، وارث بھی وہیں سے بن کر آئے گا، مدینے میں نہیں بنایا جائے. پیچھے بیٹھے ہوئے سارے میرے کو توجہ فرما رہے ہیں حضور. قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا؟ اللہ نے. مالک تجھے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب بھیجا میں نے ہے، چیز میری ہے، نام بھی میں رکھوں گا. جب چیز تیری ہے، نام تو نے رکھا، تو کیا وارث میں بناؤں؟ جس نے بھیجا ہے، جس کی چیز ہے، وارث بنانے کا اختیار بھی اسی کا ہے. اگلا جملہ، قرآن کی معنی کیا ہے؟ تھک گیا، تھک گئے آپ، تھک گئے ہیں. قرآن کی معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں قرآن؟ کسے کہا جاتا ہے قرآن؟ ہے نا سوال. اس لفظ کی معنی تو ہوگی کوئی. کیا معنی ہے قرآن کی؟ کسے کہتے ہیں قرآن؟ علم نوجوانوں کے لیے علم میں اضافہ کیجئے گا اس در پہ آ کے. کسے کہا جاتا ہے قرآن؟ خود قرآن نے بتایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لِدُلُوکِ الشمس، جب سورج ڈھلنے لگے، اِلیٰ غَسَقِ اللیل، رات چھا جائے، وَقُرْآنَ الفجر، فجر کے وقت کی پڑھو. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. نماز کی بات آئی تو چپ ہو گئے.
نماز کی بات آئی چپ. قرآن اور علی, وراثت اور وارث. اقیم الصلاۃ, وراثت وارث کا تعارف کرائے گی, وارث وراثت کا تعارف کرائے گا. اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. کب؟ لدلوک الشمس, سورج ڈھلنے لگے. الی غسق اللیل, رات چھا جائے. قرآن الفجر, فجر کے وقت کی نماز پڑھو. انا قرآن الفجر کانا مشہورا, یہ فجر کے وقت کی پڑھی ہوئی ہے, یہ گواہی دی ہوئی ہے. قرآن کیسے کیسے جلوے دکھاتا ہے. قرآن الفجر, فجر کے وقت کی پڑھی ہوئی. قرآن کی معنی کیا ہے؟ قرآن یعنی پڑھا ہوا. نماز پڑھنی ہے آپ نے, مجلس سے لے کے جائیے, کچھ پڑھیں گے نماز سارے میرے دوست. ہلکی آواز ہے, ہلکی آواز میں نہیں, ہلکی آواز میں نہیں, بے دلی سے نہیں, دل سے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قرآن نے 3 وقت بتائے, سورج ڈھلے, رات چھا جائے, فجر کے وقت کی نماز. آج جھگڑ رہے ہیں. قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن یا ما یقرأ بہ, جس کی قرأت کی جا رہی ہو, جس کی تلاوت کی جا رہی ہو, جو پڑھا جا رہا ہو, اسے قرآن کہا جاتا ہے. جواب مل گیا ایک سامنے کو. کسے کہتے ہیں قرآن؟ جس کی قرأت کی جا رہی ہو, جسے پڑھا جا رہا ہو وہ قرآن, جسے پڑھا جا رہا ہو وہ قرآن. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا کی ہر کتاب پہلے لکھی جاتی ہے, بعد میں پڑھی جاتی ہے. واحد کتاب ہے قرآن, پہلے پڑھا گیا. لطف آئے گا, لطف آئے گا. ایک سامنے جہاں تک میری نگاہ سے آ رہی ہے, ایک سامنے سے دعا لوں گا. دنیا کی ہر کتاب پہلے لکھی جاتی ہے, بعد میں پڑھی جاتی ہے, لیکن قرآن وہ کتاب ہے ما یقرأ بہ, جس کی قرأت کی جائے, جسے پڑھا جائے. قرآن جسے پڑھا جائے. اچھا, یہ قرآن کب سے قرآن بنا؟ کہ آسمان پہ تھا تب بھی قرآن تھا, تو کوئی تو تھا جو وہاں بیٹھ کے بھی پڑھ رہا تھا. جاگنا 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 میرے دوستو. کوئی تو تھا جو پڑھ رہا تھا. جس نے پڑھا تو یہ پڑھا ہوا کہلایا, جس نے پڑھا تو یہ پڑھا ہوا کہلایا. اب کون تھا جس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا. اللہ کے جتنے اسماء صفات ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, جتنے اسماء ہیں, یا قاریوں نہیں ہے, اے پڑھنے والے نہیں ہے. اللہ نے تو پڑھا نہیں. اور مسلمانوں کے عقیدے میں رسول کو پڑھنا آتا نہیں تھا. پہلی مجلس ہے, آپ مجھے چیک کر رہے ہیں, میں آپ کو چیک کر رہا ہوں. رسول کو پڑھنا آتا نہیں تھا. تو کون تھا جو پڑھ رہا تھا؟ جس نے پڑھا تو یہ قرآن کہلایا. مالک سمجھ نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہا. کون تھا جس نے پڑھا تو یہ قرآن کہلایا, پڑھا تو یہ پڑھا ہوا کہلایا. اللہ نے پڑھا نہیں, رسول کو دوستوں کے عقیدے میں پڑھنا آتا نہیں تھا. اب یہ کون ہے جس نے پڑھا؟ مالک بتا تو صحیح. کہ بتا دیا ہے اسی قرآن میں. مالک کون ہے؟ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ جس نے علم قرآن پہلے دیا, زمین کے بعد میں بھیجا. مالک اب بھی حیدرآباد کے مجمع کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون ہے جس نے علم پہلے لیا, زمین پہ بعد میں آیا. کہ اگر اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تو جاؤ, 16 رجب ہے, بیت اللہ ہے, محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے. یا سلامت. کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. کہ الرحمن, رحمان ہے وہ, علم القرآن جس نے علم قرآن دیا ہے, خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا ہے. علم پہلے, دنیا میں بعد میں آ رہا ہے. علم پہلے. مالک یہ ترتیب تو نہیں بدل گئی. ہم جب دنیا میں آتے ہیں, دنیا میں پہلے علم بعد میں, ایسا ہی آتا ہے نا علم. دنیا میں ہم پہلے آئے, جاہل تھے, اسکول میں گئے, کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, علم لیا, عالم بن گئے. آئے تو جاہل تھے, آنا پہلے علم بعد میں, خلقت پہلے علم بعد میں. مالک ہمارے ہاں تو یہ حساب ہے. یہ کون ہے کہ جو علم پہلے لے رہا ہے؟
عرفان قرآن اور وارث قرآن. مالک کیوں؟ ہمارے لیے ترتیب کچھ اور، علی کے لیے ترتیب کچھ اور. ہمارے لیے پہلے آؤ پھر علم لو، علی کے لیے علم لو پھر دنیا میں آؤ. مالک یہ ترتیب کیوں بدل رہا ہے؟ ہماری ترتیب کچھ اور، علی کی ترتیب کچھ اور. کا اس لیے بدلا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھ لو قاری قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ترتیب کچھ اور. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ جس نے علم قرآن پہلے دیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. علم الرحمن ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جائیں قرآن کا مطالعہ فرمائیے، نہیں تو کسی سے پوچھ لیجئے. خود کو رحمان کہتا ہے. علی کی بات آ گئی نا. الرحمن جب آسمان کو بنایا تو خود کو رحمان نہیں کہا. الرحمن خلق السما قرآن میں نہیں ملے گا. الرحمن خلق الارض قرآن میں نہیں ملے گا. جب آسمان کو بنایا تو خود کو رحمان نہیں کہا. جب زمین کا فرش بچھایا تو خود کو رحمان نہیں کہا. جب ستاروں کو قندیلوں کو چمکایا تو خود کو رحمان نہیں کہا. جب سورج کو منور کیا تو خود کو رحمان نہیں کیا. جب چاند بنایا تو خود کو رحمان نہیں کہا. جب سمندر بہائے تو خود کو رحمان نہیں کہا. جب سمندروں میں کشتیاں چلائیں تو خود کو رحمان نہیں کہا. لیکن جیسے ہی علی کی بات آئی کہ الرحمان، رحمان ہے وہ جس نے ناطق کی زبان پہ صامت کو جاری کر دیا. الرحمان سب مل کے جواب دیں گے. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. الرحمان علم القرآن. علمہ علم باب تفعیل سے. علمہ اس نے علم دیا. علم القرآن علی کے لیے کہ علمہ. توجہ چاہ رہا ہوں حضور، زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. علم القرآن جو لفظ علی کے لیے رکھا نا علمہ، وہی لفظ حضرت آدم کے لیے کہتا ہے. علم الآدم الاسماء کلہا. اللہ نے آدم کو کل اسماء کا علم دے دیا. ابھی تو عقیدوں کا امتحان ہے. اللہ نے آدم کو کل اسماء کا علم دے دیا. علم الآدم آدم کے لیے علمہ، علی کے لیے علم القرآن. جو لفظ علی کے لیے وہی آدم کے لیے. دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے. لفظ تو ایک ہی ہے. لفظ تو ایک ہی ہے. جنہیں نیند آ رہی تھی اب وہ بھی اڑ گئی ہے. چہرے دیکھ رہا ہوں، جمائیاں لے رہے تھے کچھ لوگ. لفظ تو ایک ہی ہے. آدم کے لیے بھی کہا علم الآدم، علی کے لیے بھی کہا علم القرآن. دونوں کے لیے علمہ باب تفعیل تکثیر کے لیے آتا ہے. کثرت کے ساتھ علم دیا. علی کو بھی دیا، آدم کو بھی دیا. دونوں کا علم برابر تو ہو گیا. ہم نے کہا نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. آدم کو صرف ناموں کا علم ملا ہے، علی کو قرآن کا علم ملا. ایک جواب جو ذہن میں تھا، دوسرا جواب دے رہا ہوں. دونوں کے علم میں فرق ہے. آدم کو علم ملا خلق ہونے کے بعد، بننے کے بعد. علی کو علم پہلے ملا، دنیا میں بعد میں آ رہے ہیں. دونوں کے وجود میں فرق ہے. لیکن مولا اتنا اور بتا دے، آدم کو علم دیا کیوں؟ ادھر بنے ادھر آدم کو علم دے دیا. جلدی سے بات ختم کرنے والا ہوں، زحمت ہو رہی ہے مجھے تھوڑی سی. ادھر آدم بنے، فرشتے مقابل پہ تھے، فوراً علم دے دیا. یا اللہ اتنی جلدی علم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 40 سال انتظار کروا لیتا. آگے بیٹھے ہوئے میرے سارے دوست، اتنی جلدی علم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ 40 سال انتظار کروا لیتا، اس کے بعد علم دے دیتا آدم علیہ السلام کو. کہا کہ نہیں. اچھا علمہ اس لیے علم دے رہا ہوں، سارے فرشتے مقابلے میں، خلافت پہ جھگڑا ہو رہا ہے، مقابلہ علم کا ہوگا. جو نام بتائے گا، جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا. جبریل سے لے کر آخر تک سارے فرشتے موجود ہیں. ادھر آدم کو علم دیا، آدم کو علم دیا. کس نے؟ علمہ. ہوا کہ ضمیر پوشیدہ ہے. اللہ نے علم دیا. مالک تو علم دے رہا ہے.
فوری علم دے رہا ہے, بننے کے بہت عرصے کے بعد نہیں, فوری علم دے رہا ہے. مالک اتنی جلدی کیا ہے علم دینے کی؟ کیا تم نے نہیں غور کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے, اور جسے ہم مصطفیٰ بناتے ہیں اسے 40 سال کا انتظار نہیں کراتے, فوراً علم دیا کرتے ہیں. چھوٹا مصطفیٰ ہے, فوری علم مل رہا ہے, اور جب مصطفیٰوں کا بھی مصطفیٰ ہوگا. علم دیا آدم کو کس چیز کا؟ علم الاسماء, ناموں کا علم. پھر ایک صاحبان علم کے لیے بات کر رہا ہوں. وجود پہلے ہوتا ہے, اسم بعد میں ہوتا ہے. کوئی چیز ہوگی تو اس کا نام رکھیں گے. اس کا نام ہے مائکروفون, یہ پہلے بنا, نام بعد میں آیا. اس کا نام ہے تصویر, یہ پہلے بنی, اس کا نام ہے رومال, یہ پہلے بنا. وجود پہلے, اسم بعد میں. آپ بھی دنیا میں پہلے آئے, ماں باپ نے نام بعد میں رکھا, ایسا ہی ہے. چہرے کھل گئے, آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, چہرے کھل گئے. آپ اپنے تذکرے میں چہرے کھلنا گوارا ہے, اور جب علی کا تذکرہ کیا گیا ہے, آپ کا وجود پہلے, اسم بعد میں. آپ دنیا میں پہلے آئے, ماں باپ نے نام بعد میں رکھا. ایسے ہی ہوا. ہو سکتا ہے کوئی کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میرے ماں باپ نے تو پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا, اگر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھیں گے, بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے, تو میں بعد میں, میرا نام پہلے. کہہ سکتا ہے نا کوئی, میں تو بعد میں پیدا ہوا, نام تو میرا پہلے آ گیا تھا. اگر بیٹا ہوا تو ماموں کے نام پہ, اگر بیٹی ہوئی تو خالہ کے نام پہ. ایسا ہی ہوگا. لیکن نہیں, آپ کا وجود ظاہری نہیں تھا, لیکن وجود خیالی ذہن میں موجود تھا, جس کے بارے میں سوچے کہ یہ اگر بیٹا ہوا تو یہ نام ہوگا. وجود ہے, ظاہری نہیں, وجود خیالی ہی صحیح. خیال میں کوئی وجود تھا جس پہ نام رکھ رہے تھے, یعنی وجود پہلے, نام بعد میں. وجود پہلے, اسم بعد میں. اللہ کہہ رہے علم آدم الاسماء, اللہ نے ناموں کا علم دیا, تو نام بعد میں, وجود پہلے. پہلے وہ وجود تو بتاؤ کس کے نام تھے. کوئی تو وجود تھا کہ جس کے ناموں کا علم دیا. وہ وجود کون سے تھے؟ دنیا چھپا رہی ہے, دنیا چھپا رہی ہے, تم کتنا ہی چھپاؤ. جب وہ بتانے پہ تیار ہے کہ میں بتا کے رہوں گا. مالک بتائیے, وجود تو ہے, یہ وجود ہے کون, کس کے نام بتائے؟ کہ یہ بھی ہم نے قرآن میں رکھ دیا. انبئہم باسماء ہؤلاء, اے آدم فرشتوں کو ہؤلاء کے نام بتاؤ. کیا کہا؟ پہلی مجلس ہے حضور والا, کیا کہا؟ ہؤلاء کے نام. ہؤلاء یعنی یہ ہستیاں ہؤلاء ہیں. ہؤلاء مالک, حیدرآباد, فیصل آباد, باشعور مجمع سر سے گزر گئی. ہؤلاء کون ہیں؟ یہ ہؤلاء سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں, لفظوں کو تبدیل کرتا ہوں. یا آدمو انبئہم, آدم ہم کے نام بتاؤ. جاگیے گا, ایک ایک سامنے غلط پائے گا, بات اتنی بڑی کر رہا ہوں, آپ کے حوالے کر رہا ہو. آدم یہ ہم کے نام بتاؤ. مالک یہ ہم کون ہے؟ ہم بھی سمجھ میں نہیں آیا. اسما کے نام بتاؤ. مالک اسما سمجھ نہیں آئے. ہؤلاء کے نام بتاؤ. مالک ہؤلاء سمجھ نہیں آئے. ہم کے نام بتاؤ. مالک ہم سمجھ نہیں آئے. کہ اگر اب بھی سمجھ نہیں آ رہے تو یہ 5 جب چادر میں جائیں گے اور جبریل کہے گا ومن تحت الکساء, اس وقت کہوں گا نہیں سمجھے, ہم فاطمہ تو ابوہا. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ کے بابا ہیں, وہ فاطمہ کے شوہر ہیں, وہ فاطمہ کے بچے ہیں. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. ہم, اب سمجھ میں آ گیا کون تھے؟ ہم تھے. ہم کا پتہ کب چلا؟ جب یہ چادر میں آئے. پہلے کہا اسما, پھر کہا ہؤلاء, پھر کہا ہم.
मालिक ये हम समझ में आ गया, अगर गौर करते तो हाउलाए से भी समझ में आ जाता, क्योंकि जब ये चादर के नीचे आ गए, नबी ने चादर के दोनों गोशों को थामा और थाम कर इशारा किया आसमान की तरफ, और इशारा करके कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती। मालिक ये जो हाउलाए हैं ये मेरे अहले बैत हैं। अम्बे हम बेअस्माए हाउलाए आदम, इन हाउलाए के नाम बताओ। और नाम बताने की कह रहा है, किससे कह रहा है? तरतीब बदल दी अल्लाह ने, फिर तरतीब को बदला है। फरिश्तों से कहा फरिश्तों इनके नाम मुझे बताओ। अम्बेऊनी बेअस्माए हाउलाए, मुझे इनके नाम बताओ, ये जो हस्तियां हैं मुझे बताओ। अल्लाह कह रहा है मुझे बताओ। और जब आदम की बात आई तो कहा आदम अम्बे हम, तुम फरिश्तों को बताओ। ऐसा नहीं, जो अभी तक खामोशी से मेरा चेहरा देख रहे हैं उनके हवाले जुमला कर रहा हूं। आदम तुम मुझे नहीं, इन्हें बताओ। फरिश्तों तुम आदम को नहीं, मुझे बताओ। मालिक तरतीब भी होनी चाहिए थी, अगर तुझे ही बताना है तो दोनों तुझे बताते। फरिश्तों तुम मुझे बताओ, आदम तुम मुझे बताओ। अगर एक दूसरे को बताना था तो दोनों की तरतीब यही होती, आदम तुम फरिश्तों को बताओ, फरिश्ते तुम आदम को बताओ। लेकिन तरतीब को तब्दील कर दिया, फरिश्तों तुम मुझे बताओ, आदम तुम फरिश्तों को बताओ। मालिक तरतीब क्यों बदल रहा है? आदम से कहे मुझे बता, फरिश्तों को क्यों बता रहा है? का झगड़ा है खिलाफत का। मैं पहले दिन फैसला करना चाहता हूं कि खलीफा मेरी तरफ से वो होगा जो फरिश्तों को पढ़ाना जानता हो। कुरान है, कुरान है, कुरान की तरतीब है, कुरान की बातें हैं जो आपसे कर रहा हूं। बताओ, आदम तुम फरिश्तों को बताओ। तरतीब देख रहे हैं? बात क्या है? खिलाफत की बात है। आदम ने नाम बताया, आदम ने नाम बताए, फरिश्ते सरेंडर हो गए, मान लिया ये खलीफा है। नाम बताए, जिनके नामों का ये कमाल है। नजमुल हसन करारवी ने तहरीर किया, इतनी बड़ी शख्सियत आदम अलैहिस्सलाम बने कैसे कि मुस्तफ़ा की पेशानी नूर से जब तवील सजदा करने के बाद नूरानी कतरे टपके। जाइए जाइए जाइए, उर्दू में भी है तारीख इस्लाम, नजमुल हसन करारवी साहब। मुस्तफ़ा के तवील सजदे के बाद जब पेशानी नूर से चंद कतरे टपके, अल्लाह ने किसी को आदम बनाया, किसी को नूह बनाया, किसी को कुछ नबी, किसी को कोई नबी। पेशानी नूर से कतरा टपका तो उसे आदम बना दिया। दुनिया की समझ में क्यों नहीं आता? जो आदम की पेशानी से बना आदम, जो आदम के मुकाबले पर आया इब्लीस, जो मुस्तफ़ा के पसीने के मुकाबले पर आए, वो तो कयामत तक के लिए लानती है। तो जो हुसैन के मुकाबले पर आए, मुस्तफ़ा का खून हुसैन, मुस्तफ़ा का नूर हुसैन। और कल वो चांद नमूदार हुआ जो चांद बनकर नहीं उभरा, ज़हरा के घर के लुटने की खबर लेकर आया। चांद ने बता दिया वो महीना आ गया है, और इसी वजह से आज़ा खाने खुल गए, काले लिबास आपने ज़ेबतन कर दिए, और पुरसा देने के लिए आए हो उस बहन को जो करबला से शाम तक यही सोचती गई मैं अपने भाई को रो नहीं सकी। मरहबा मरहबा मरहबा, कोई शर्मा के नहीं रो गए, आवाज़ें बुलंद हो गई, सैयद हाजरत फरमाएंगे। तो हम के जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। कल चांद देखा ना, मदीने वाले कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसान समझ रखा है ना चांद को। हम मुहर्रम का चांद आसमान पर नहीं देखते थे, जाफर सादिक की गली में खड़े हो जाते थे, जैसे घर से रोने की आवाजें बुलंद होती थी, समझ जाते वो महीना आ गया, ज़हरा का भरा कर उजड़ा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आवाजें बुलंद हो रही है। सैयद हाजरत फरमाए कोशिश कीजिएगा कि कुछ आंसुओं की खैरात फातिमा से मिल जाए,
کوئی ایسا نہ ہو کہ سیدہ جس کے پاس سے محروم چلی جائے. مولا آپ کی عبادت کو قبول کرے, آپ کی اس محبت کو, مودت کو قبول فرمائے. ہاں عزادارو, کون کون سی مصیبت کو بیان کیا جائے. جب چلے ہیں نا مدینے سے تو کوئی لوگ آئے اور آ کر حسین کو روکنا چاہا. کسی نے محبت میں روکا, مولا نہ جائیے. حسین نے ایک ایک کو بتایا کربلا حتمی ہے, فیصلہ ہو چکا, محضر پہ لکھا جا چکا, مجھے دین کو بچانا ہے, شریعت کو بچانا ہے, نانا سے وعدہ ہو چکا, کربلا ہوگی. آدھی رات کا وقت ہے, ناکوں پہ سامان رکھا جا رہا ہے, بیبیاں تیار ہو رہی ہیں, حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں. اچانک حسین نے دیکھا نانی ام سلمہ تشریف لا رہی. مرحبا مرحبا مرحبا. میں صرف منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا, پرسہ آپ نے دینا ہے. کون کیسے زہرا کو پرسہ دیتا ہے؟ شرمائے کوئی نہیں, کوئی نہ سوچے جب میں روؤں گا تو میرا چہرہ برابر والے کو کیسا لگے گا. بس ذہن میں یہ ہو فاطمہ کو کیسا لگے گا. بیٹھے ہوئے اچانک ام سلمہ آئی, حسین کھڑے ہوئے, نانی کو کہا السلام علیکہ یا جدہ, یا جدتی میرا سلام. نانی حسین کا آخری سلام. یہ آخری کا لفظ ہے نا, بڑا تکلیف دیتا ہے. جس بچے کو آغوش میں پالا ہو, پال کر جوانی کی حد سے عبور کیا ہو, وہ بچہ کہے آخری سلام. اب نہیں دیکھ سکو گے, اب ملاقات نہیں ہوگی, آخری سلام. حسین کہنا یہ چاہتے, نانی اب حسین جا رہا ہے, واپس نہیں آئے گا, اب جسے ملنا ہو وہ حسین کے پاس آ جائے. آخری سلام. حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ نانی بس سفر کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. رو کر کا حسین کہیں بھی جانا, عراق نہ جانا. ماتم کرو گے درد کا جملہ کہہ رہا ہوں, ستا رہا ہوں, کہیں بھی جانا, عراق نہ جانا. حسین نے پوچھا نانی کیوں؟ کہ تمہارے نانا نے ایک شیشی دی تھی اور اس میں کچھ خاک پڑی تھی. کہا تھا ام سلمہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھنا زہرا کا لال ذبح ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جو آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی اس در سے خالی دامن نہ جائے, سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. حسین نے کہا نانی کربلا جانا حتمی ہے, طے ہو چکا, محضر میں لکھا جا چکا. کہ حسین اپنا مقتل دکھاؤ. حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ نانی بس اس کے درمیان میں منظر دیکھ لو. اب جو ام سلمہ عصا کے سہارے کھڑی تھی, ام سلمہ نے منظر دیکھا. عجیب قیامت کا منظر تھا, اتنا شدید تھا کہ کھڑے کھڑے بیٹھ گئی. حسین نے کہا نانی کیا دیکھا؟ درد کا جملہ کہوں وزارو, نانی کیا دیکھا؟ کہا حسین ایک 34 برس کا جوان ہے, بازو کٹے ہوئے ہیں. کیا ضرورت ہے نام بتاؤں زبان کا؟ کون سا زبان؟ مرحبا مرحبا. شرما کے نہیں, شرما کے نہیں. ایک 34 برس کا جوان ہے, بازو کٹے ہوئے ہیں, سر پہ گرز لگا ہوا ہے, بس زمین پہ تڑپ کے اتنا کہہ رہا ہے سکینہ مجھے معاف کر دے رہا. حسین نے منظر بدلا. ام سلمہ نے پھر دل باندھا, پھر منظر کو دیکھا, لرز گئی ام سلمہ, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا حسین یہ کیا ہے؟ کہا نانی کیا دیکھا؟ ایک 18 برس کا جوان, سینے میں برچھی کا بھل لگا ہوا ہے, بوڑھا باپ کہتا ہے تجھے میں نے برچھیوں کے لیے تو نہیں پالا. حسین نے منظر دیکھا. نانی برداشت نہیں کر سکو کہ یہ منظر دیکھو. ام سلمہ زمین پہ بیٹھی. کہ حسین یہ کون ہے؟ کہ نانی کیا دیکھا؟ کہ ام سلمہ کہتی ہیں حسین بوڑھا باپ ہے, 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیے کھڑا ہے. بچہ اتنا پیاسا ہے کہ زبان باہر آ گئی ہے اور جواب میں پانی نہیں ملتا, تیر آ کے گلے میں رکھا ہے. حسین نے کہا نانی خیمے کیسے جلیں گے نہیں دیکھ سکو گی, زینب کی چادر کیسے چھنے گی نہیں دیکھ سکو گی, پھپھی بھتیجے کو کاندھے پہ کیسے اٹھائے گی نہیں دیکھ سکو گی. یہ آخری منظر دیکھو. اب جو ام سلمہ نے دیکھا, تڑپ کر زمین پر بیٹھی. کا کیا ہوا؟ کہ حسین ایک بوڑھا ہے, سر سے لے کر پیر تک زخمی ہے, کہیں تلوار کا زخم ہے, کہیں تیر کا زخم ہے, کہیں نیزے کا زخم ہے, کہیں بھالے کا زخم ہے. حسین یہ کون لوگ ہیں؟ حسین نے رو کر کہا نانی نہیں پہچانا؟ نانی وہ جو 34 برس کا جوان دیکھا میرا بھائی ابا,
آخری جملہ بڑا آپ جانو آپ کی محبت جارو زہرا کا جرگان ہے. نانی جو 34 برس کا جوان دیکھا میرا بھائی عباس, جو 18 برس کا جوان دیکھا میرا بیٹا علی اکبر, یعنی جس کے گلے میں تیر دیکھا میرا لال علی اکبر. مسلمان نے کہا حسین وہ بوڑھا کون تھا جس کے سفید بال تھے؟ حسین نے کہا نانی نہیں پہچانا, یہ وہی ہے جسے زہرا نے چٹیاں دی. نانی یہ حسین ہے, شمر کا خنجر ہوگا, حسین کا گلا ہوگا. زینب 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوگی, کہے گی نہ مارو, یہ رسول کا بیٹا ہے, اسے زہرا نے پالا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. ہمارے الہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جتنے مومنین گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آئے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما. صدف زیدی صاحب علیل ہیں اور جتنے مومنین مومنات علیل ہیں تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما, تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما, بارگاہوں کو تا قیام قیامت آباد فرما. مزید ذکر اہل بیت کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ حسین کے عزادار جو رات کے اس پہر میں عزاداری کے لیے نکلے ہوئے سب کی محافظت فرما. ان جلوسوں کی عزاداری کی محافظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پاکستان کی محافظت فرما, پاکستان کے محافظوں کی محافظت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد ظہور فرما, ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین سے آئے